دفتر کی کانچ کی دہلیز پار کرتے ہی اس کے کچھ قدم کچھ لڑکھڑائے۔ آج اس کی نئی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ استقبال تو پرتپاک ہوا، مسکراہٹیں بھی بکھیری گئیں، مگر فضا میں تیرتی سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہیں۔ یہ محض ایک آفس نہیں تھا، یہاں کا ہر کونا، ہر کرسی، ہر نظر مردانہ تھی، اور اس ہجوم میں وہ واحد خاتون ایک انجانے دباؤ میں تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور اپنی مختصر کردہ نشست سنبھال لی۔ جلد ہی اس کے سینئر نے اسے طلب کیا۔ کمرے بھر کے لوگوں کے درمیان سے اس کا تعارف کرایا گیا۔ کام کے پہاڑ اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ وہ ہمہ تن گوش ہو کر اپنی ذمہ داریاں سمجھتی رہی۔ پہلا دن توقعات کے برعکس خاموشی اور سکون سے گزر گیا، گویا اسے ایک نئی زندگی کی نوید مل گئی۔ لیکن یہ سکون محض ایک دھوکہ تھا۔ چوتھے دن کی ساپیر جب وہ اپنی اسکرین پر نظر جمائے کام میں مگن تھی، دفتر کا ماحول یکایک بدل گیا۔ سینئر کے قدموں کی دھمک اس کی میز کے قریب رکی۔ ایک بھاری غصیلی آواز نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سینئر نے چیخ کر بولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سینئر کے ہاتھ میں فائلیں کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے فائل میز پر زور سے پٹکی اور تیکھے لہجے میں دھاڑے، مس یہ کیا ہے؟ اگر آج رات 8 بجے تک مجھے وہ تمام ڈیجیٹل گھڑیاں اپنی میز پر تیار نہ ملی تو یاد رکھیے گا، اس نقصان کا ہرجانہ آپ کی تنخواہ سے ادا کیا جائے گا۔ یہ دفتر ہے، کوئی تفریح گاہ نہیں۔ ان کے الفاظ کسی تازیانے کی طرح اس کے وجود پر برسے۔ ارد گرد موجود تمام مرد ساتھیوں کی نظریں اب اس پر مرکوز تھیں۔ کچھ میں ہمدردی تھی، کچھ میں طنز، اور کچھ میں محض خاموش تماشائی بنے رہنے کا سکون۔ اس نے صرف اتنا کہا، جی سر، ہو جائے گا، مگر اس کے اندر تو ایک طوفان مچ رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں اب وہ اکیلی کھڑی تھی۔ ڈیجیٹل گھڑیوں کا اسٹاک جس کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی، اس کی پوری تنخواہ سے کئی گنا مالیت کا تھا۔ ابھی ملازمت کا پہلا ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ تنخواہ سے کٹوتی کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، دل مٹھی میں آ گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کا تو اس غلطی میں دور دور تک کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی سارا ملبہ اس پر ہی گرایا جا رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہی وہ قابل کی تعبیر ہے جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی؟ خوف اور بے بسی کے عالم میں بھی اس نے ہار نہیں مانی۔ اپنی کرسی پر بیٹھی کانپتی انگلیوں سے ریکارڈ چیک کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے فائل کو پلٹتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے ذہن ایک ہی سوال پر اٹکا ہوا تھا، آخر غلطی ہوئی کہاں؟ یہ کنسائنمنٹ کسٹمر تک کیوں نہیں پہنچا؟ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی۔ گھنٹوں کی کڑی مشقت کے بعد جب اس نے لاگ بک کی جانچ پڑتال کی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس دن کے ریکارڈ میں سے وہ مخصوص کوریئر سلپ ہی غائب تھی جس پر ڈیجیٹل کلاکس کی تفصیل درج تھی۔ وہ اکیلی اس دفتر میں خاموش بیٹھی تھی، جہاں اس کی نظر ہر نظر میں اسے دشمنی سے بھرپور محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی جدوجہد میں لگی رہی، ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے کوریئر کمپنی کے دفتر سے رابطہ کیا اور اس دن کی تمام رسیدیں منگوائیں۔ ایک ایک کاغذ چھاننے کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ وہ کنسائنمنٹ اپنے اصل مقام یعنی اسلام آباد کبھی پہنچا ہی نہیں تھا، بلکہ غلطی سے سرگودا کے کسی پتے پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس نے فوراً سرگودا کے وینڈر کو کال ملائی جس کا نام اس ریکارڈ میں درج تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ ہیلو، جی، آپ کے پاس کیا ڈیجیٹل گھڑیوں کا پارسل پہنچا ہے؟ وینڈر کی آواز آئی۔ جی میڈم، وہ کنسائنمنٹ ہمارے پاس ہی موجود ہے، اس نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مہربانی کر کے اسے فوری طور پر اس کے درست پتے پر ڈیلیور کروا دیں۔ میں آپ کو ایڈریس بھیج رہی ہوں۔ یہ غلطی سے آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اگر آپ کو یہ پارسل ملا بھی تھا تو آپ نے ہمیں پہلے مطلع کیوں نہیں کیا؟ وینڈر کی لاپرواہ سے آواز آئی۔ میم، ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ کب آ گئے، اور جب آپ کی کال آئی ہے تو ہم نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں تو ایک پارسل پڑا ہوا ہے۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایڈریس تو اس نے صحیح لکھا تھا، مگر پھر یہ غلطی ہوئی کیسے؟
اس نے اپنے سینئر کی طرف کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جب اس نے باس کو بتایا کہ گھڑیاں مل گئی ہیں تو باس کا لہجہ کچھ نرم پڑا، لیکن سوال اب بھی وہیں تھا۔ پھر جب آفس کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج نکالی گئی تو اس نے جو دیکھا تو اس کی تو روح ہی کانپ اٹھی۔ فوٹیج میں صاف واضح تھا کہ اس کے ساتھی نے نہایت چالاکی سے جب وہ واش روم گئی تھی تو اس کی فائل سے اصل پتہ مٹا کر اس پر غلط پتہ چسپا کیا تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور محنت کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اب پتہ چلے گا ہمارے درمیان کام کیسے کرتی ہو تم۔ خیر، سچائی سامنے آتے ہی دفتر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ باس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت اس سازشی شخص کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ اس کی تو نوکری تو بچ گئی، لیکن اس کا اعتماد تو بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ وہ واش روم میں جا کر پھٹ پھٹ کر روئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ دفتر محض ایک ملازمت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی جنگ گاہ ہے جہاں اسے ہر کوئی گرانا چاہتا ہے۔ یہاں کوئی بھی مخلص نہیں ہے، اور ان مرد ساتھیوں سے یہ بات تو ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ ایک لڑکی ان کے درمیان بیٹھ کر ان کے برابر کام کر کے دکھائے۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھی، آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک انس کے ساتھ باہر نکلی۔ اب وہ جان چکی تھی یہاں رہنے کے لیے اسے صرف کام نہیں بلکہ اپنی حفاظت اور اپنی ساکھ کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں اس نے خود کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا تھا۔ وہ پتھر کی طرح سخت اور خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اب دفتر کوئی کام کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسی محاذ جنگ بن چکا تھا جہاں ہر لمحہ اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی۔ اس نے دیواروں کے پیچھے اپنے احساسات دفن کر دیے تھے، اپنی ذات کو صرف اپنے کام کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، نہ کسی کی مسکراہٹ پر، نہ کسی کی ہمدردی پر۔ پورا سال اس نے ایک روبوٹ کی طرح گزارا۔ اب ہر فائل، ہر ای میل، ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کو وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے چیک کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی چوک اس کی ساکھ کو راکھ میں بنا سکتی ہے۔ پھر ایک طوفانی شام جب دفتر میں تقریباً سب جا چکے تھے، اس کو ایک مشکل پروجیکٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سینئر کی بھاری آواز نے اس کی توجہ کھینچی اور اس کی میز کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں ان کی موجودگی میں کچھ عجیب سی کشیدگی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت لگے گا؟ اس کے سینئر نے اس سے پوچھا، لیکن اس کی آواز وہ پہلے والی تلخی نہیں تھی، اب تھوڑی نرمی تھی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ٹھنڈے سے لہجے میں جواب دیا، جی سر، کام مکمل ہے، بس تھوڑے سا فائنل ریویو باقی ہے۔ سینئر نے بھی ایک کرسی کھینچی اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ ایک لمحے تک کے لیے خاموش رہے، پھر کہ جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہے ہوں۔ پھر بولے، میں نے پچھلے 1 سال میں آپ کے خلاف ہونے والی تمام سازش دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کس طرح لوگ آپ کو ہر قدم پر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طرح آپ نے ہر بار خود کو سنبھالا ہے۔ اس پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنے سینئر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک اب عجیب سی شرمندگی اور احترام کا ملا جلا تاثر تھا۔ سینئر نے اپنی آواز کو تھوڑا دبایا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آج مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہے۔ آپ نے محنت سے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے آفس کو بھی خاموش کر دیا ہے۔ جب اس کے سینئر اس سے بات کر رہے تھے تو اس کے دل میں ایک طوفان مچ گیا، اور وہ جو تلخی اور غصہ اس نے سال بھر اپنے اندر دبایا تھا وہ اب آنکھوں میں آنسو بن کر امڑنے کو تھا۔ اس نے مٹھی زور سے بھیجی تاکہ وہ لرز نہ جائے۔ محنت کا صلہ صرف تعریف نہیں ہوتی سر، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ 1 سال میرے لیے کسی زندگی سے کم بھی نہیں تھا۔ یہاں ہر کوئی مجھے ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ میں لڑکی تھی۔ میں نے خود کو ثابت کرنے کے لیے اپنی نیند، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ سینئر نے گہری سانس لی اور اس کی طرف فائل آگے بڑھاتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ کو اس آفس میں ٹیم لیڈ ممبر بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان لوگوں کی قیادت کریں جو کبھی آپ کو یہاں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ محض ایک پروموشن نہیں تھی، یہ ایک اس کی جیت تھی۔ اس نے میز پہ پڑی فائل کو ہاتھ لگایا، مگر اس کی نظر سینئر کی آنکھوں پر تھی۔ آج پہلی بار اسے اپنے اندر کا وہ خوف مٹتے ہوئے محسوس کیا جس نے اسے سال بھر اپنی قید میں رکھا تھا۔ دفتر میں تو وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکی تھی، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کا سامنے ایک الگ ہی محاذ سے تھا۔ اب وہ گھر پر بھی سکون نہیں پا سکتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی فکر میں رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔
گھر میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی رشتے کی باز گشت سنائی دیتی جس سے اس کا دم گھٹنے لگتا۔ جب بھی ماں باپ کوئی رشتہ لے کر آتے وہ بنا سوچے سمجھے کسی ٹھوس وجہ کے بغیر انکار کر دیتی۔ اس کا رویہ گھر والوں کے لیے اب ایک معمہ بن گیا تھا، لیکن وہ خود اس معمے کا حل جانتی تھی۔ اس کا دل کسی اور کے نام پر دھڑکتا تھا۔ وہ ایک خاموش گہری محبت تھی جو برسوں سے اس کے سینے میں پل رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اس شخص کو شریک دیکھتی تھی۔ اسے اس دفتری سازشوں سے بھرپور دنیا میں اگر کوئی چہرہ یاد تھا تو وہ وہی تھا جو اسے حوصلہ دیتا۔ اس کی تمام تر خود مختاری اور مضبوطی ایک طرف، اور اس کے دل کی یہ ایک چھوٹی سی خواہش ایک طرف۔ وہ بس اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اکثر راتوں کو جب وہ آفس کی تھکن اور گھر والوں کے دباؤ کے درمیان خود کو تنہا محسوس کرتی تو وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہتی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خوف تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے اسے مجبور کر کے کسی اور کے سپرد کر دیں اور وہ کبھی بھی اپنی محبت کو نہ پا سکے۔ دفتر میں تو وہ شیرنی بن کر سازشوں کا مقابلہ کرتی تھی، مگر گھر والوں کے سامنے وہ بس ایک بے بس لڑکی تھی جس کے دل میں ایک ایسی آگ لگی تھی جسے بجھانے کا راستہ صرف ایک ہی تھا۔ اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ علی نے کہا، صرف 5 سال سمیرا، مجھے صرف 5 سال دے دو۔ ابھی میرے کندھوں پر گھر کی ذمہ داریوں کا جو پہاڑ ہے میں اس کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسی زندگی نہیں دے سکتا جس کے تم لائق نہیں ہو۔ سمیرا آنکھوں میں آنسو لیے، 5 سال؟ تمہیں معلوم ہے 5 سال میں کیا کچھ بدل جاتا ہے؟ میرے گھر والے بس اب ایک پل کو انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ کیا ہماری محبت اتنی کمزور ہے کہ وہ حالات کی نظر ہو جائے گی؟ محبت کمزور نہیں ہے، حالات ظالم ہیں۔ اگر آج تم نے میرے لیے ضد کی تو کل تمہارے گھر والے میری تذلیل کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی میری وجہ سے تانوں کی نظر ہو۔ سمیرا، کیا مجھے تم کسی اور کے نام کی مہندی لگانی ہوگی؟ کیا تم مجھے کسی اور کی ملکیت بنتے دیکھ سکو گے؟ میں اس دنیا سے لڑ کر اس آفس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے خود کو ثابت کیا ہے، مگر آج میں اپنی ہی آپ کے سامنے بے بس ہوں۔ سمیرا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی فائلیں نکال رہی تھی الماری سے جو اس نے بڑی اور محنت سے بنائی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ اس کے گھر والے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ماں، بیٹا یہ وقت گزر جائے گا، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، گھر بار والا ہے، شادی کے بعد بس تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ گھر؟ کیسا گھر؟ جہاں میرا وجود ہی ختم کر دیا جائے، جہاں مجھ سے میرا کام، میری پہچان چھین لی جائے گی۔ شوہر جو کہ قدامت پسند ذہنیت کا حامل ہے سامنے صوفے پر بیٹھا اور سمیرا کو ایک کاغذ دکھا رہا ہے۔ ہارون، یہ تمہارا استعفیٰ ہے، اس پر دستخط کرو۔ ہمارے گھر کی عورتیں باہر جا کر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کرتی۔ یہ میری عزت کا معاملہ ہے اور اب تم میرے گھر کی عزت ہو۔ سمیرا آنکھوں میں غصہ اور کرب لیے، عزت؟ آپ کی عزت میری کامیابی میں نہیں ہے، میری غلامی میں ہے۔ میں نے سالوں کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، یہ میری نوکری نہیں، یہ میری روح کا حصہ ہے۔ آپ اسے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میری زبان آخری ہے، یا تو یہ ملازمت یا یہ گھر، فیصلہ تمہارا ہے۔ سمیرا کھڑکی کے پاس کھڑی ہے، وہ باہر کی دنیا کو دیکھتی ہے جہاں بھی کبھی اس نے اپنی ایک پہچان بنائی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا قلم اٹھاتی ہے اور اپنے استعفے پہ دستخط کر دیتی ہے۔ اس کے آنسو کاغذ پہ گرتے ہیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور پختگی تھی۔ وہ سب کچھ اب خود کلامی میں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ کھو دیا، محبت، اپنا خواب۔ کیا یہ واقعی ایک اختتام ہے یا ایک نئے امتحان کا آغاز ہے؟ میں تو یہاں بھی نہیں ہاری، میں نے صرف میدان بدلا ہے۔ میں اس گھر کو بھی اپناؤں گی اور اپنی قابلیت سے، اپنی ہمت سے۔ خیر، وقت کا پہیہ گھومتا گیا۔ سمیرا نے اپنے سسرال کو اپنایا۔ شروع میں مشکلات بہت تھیں، تانے، پابندیاں، لیکن اس نے اپنی سافٹ اسکل اور برداشت کو جو اس نے آفس کی سازشوں کے دوران سیکھی تھی گھر کے معاملات کو سنبھالنے میں بھی استعمال کیا۔ اب وہ آفس نہیں جاتی تھی، لیکن اس نے گھر بیٹھے چھوٹے پیمانے پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اب بتا دیا اپنے شوہر کو، جس کو اس کی قابلیت کا اندازہ ہو گیا۔ اب اس کی تلخی احترام میں بدل گئی۔ اس نے اپنی پرانی محبت کو تلخی کی دل سے بھی نکال دیا۔ اسے سمجھ آ گیا، زندگی کبھی بھی کسی پلان کے مطابق نہیں چلتی۔
یہ آپ کی ہمت اور خود کو حالات سے مطابق ڈھالنے کا ہنر ہی آپ کو فاتح بناتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ خوشی کہیں باہر سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی طاقت میں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ماضی کے بوجھ کو اتار پھینکا اور ایک نئے پرسکون اور مستحکم مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیا۔ کیا واقعی شادی کے بعد ایک لڑکی کے لیے زندگی میں صرف اس کا گھر ہی رہ جاتا ہے؟ اس کی جاب، اس کی آئیڈینٹی کچھ نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی کہانیاں ہیں جو اسی طرح کی کہانیوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد صرف اپنے آپ کو اور اپنے گھر تک محدود کر لیتی ہیں۔ کیا واقعی اسی طرح سے ہونا چاہیے؟ کیا واقعی ایک لڑکی کی آئیڈینٹی کو کھو کے ہی اس کو اپنا گھر ملنے کی خوشی ملتی ہے؟ کیا وہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں چلا سکتی؟ کیا اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا؟ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکلات میں گھرے ہیں جہاں ہمیں بہت مشکل چوائسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کون سی چوائس کا انتخاب کریں، حالانکہ کوئی بھی چوائس آسان نہیں ہوتی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز ڈو کامنٹ۔